کہ بھائی چہ جائے کہ آپ جن کی فضائل مناقب بیان کرنے کے چکر میں بنو امیہ کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں، اگر وہ ہی خلیفہ راشد نہ ہوں تو پھر مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھ لیں، خود مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے 3 خلفاء کا تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ کہاں کرتے تھے؟ میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں فلان جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ اور یہ میرا کھلا دعویٰ چیلنج ہے تمام علماء کرام کو بھی، تمام بقایا دیگر ایسے وہ ساتھی جو فضائل علی میں یا اہل بیت کی محبت کی جو آڑ بنا کے ان کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں نا، تمام ایسے دوستوں کو یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایسی حدیث ایک پیش کریں کہ جس میں اللہ کے رسول نے پہلے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے خود مولا علی شیر خدا کی جو روایت کردہ بیان ہے وہ میں سنا کر انشاءاللہ اس پر تفصیلاً میں گفتگو کروں گا کہ جہاں حضور نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام لیا ہے، ساتھ مولا علی شیر خدا کا بھی نام لیا ہے۔ صرف 1-2 روایتیں نہیں، انشاءاللہ روایات آئیں گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم اور جتنے بعد کے محدثین ہیں ان کے یہ شیخ ہیں۔ یہ اپنی فضائل کے اندر حدیث لائے، حدیث نمبر 953 کہ حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی حدثنا وکی حدثنا عامش عن عمرو بن مرہ عن ابی البختری وعن عبداللہ بن سلمہ قال قال علی، کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض مفرط، ارشاد فرمایا میرے بارے میں 2 بندے ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں حد سے بڑھ جانے والا ہے اور دوسرا جو بغض میں حد سے بڑھ جانے والا ہے، جو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ دوسری حدیث پاک اس کو حضرت ابی سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ قال علی، حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا لا يحبنی قوم حتی يدخل النار فی حبی، فرمایا ضرور بھی ضرور ایک قوم میرے ساتھ محبت اتنی کرے گی یہاں تک کہ وہ دوزخ میں چلی جائے گی، محبت میں حد سے بڑھے گی، اور میرے بارے میں وہ جملے، وہ کلمات، وہ فضائل، وہ شان کہ جس کا اہل میں علی المرتضی شیر خدا نہیں ہوں وہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ جس طرح آج مارکیٹ کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت علی المرتضی شیر خدا کو خدا کہنے والے، آپ کو انبیاء سے بھی بڑھانے والے، وہ ظاہر باہر ہیں، وہ آپ سبھی جانتے ہیں وہ کون ہے۔ دوسرا فرمایا والا یبغضنی قوم حتی يدخل النار فی بغضی، اور ضرور بھی ضرور ایک قوم ایسی ہوگی جو مجھ سے بغض رکھے گی اور یہی بغض اسے جہنم میں لے جائے گا۔ کتنے گروپ؟ 2، ایک حد سے بڑھنے والے محبت میں اور ایک بغض رکھنے والے، دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یہی بعین ہی الفاظ اہل تشیع کی بنیادی کتب جو نہج البلاغہ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور فرمایا 2 گروہ ہلاک ہوں گے لیکن تیسرا گروہ جو ہے وہ حق پر رہے گا۔ اب وہ تیسرا بھی ڈھونڈنا ہے کہ وہ تیسرا کون ہے، اور 2 کون ہے جو ہلاک ہوں گے۔ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ ہے جی، اور خطبہ نمبر ہے 125، اس کا صفحہ ہے 312، فرمایا سیہلک فی صنفان، 2 گروہ میرے بارے میں ان قریب ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، ایک حد سے بڑھ کے محبت کرنے والا اور اس کو یہی محبت حق سے پھیر دے گی، یعنی وہ اسلام کا منکر ہو جائے گا، صحابہ کا منکر ہو جائے گا، حضور کی ازواج کا منکر ہو جائے گا، قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وہ مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق، اور دوسرا بندہ وہ جو حد سے زیادہ نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا، اور اس کو یہی بغض حق سے دور لے جائے گا حتیٰ کہ وہ میری صحیح شان اور عظمتوں کا بھی انکار کر دے گا۔ جس طرح ابھی مولوی عبدالحق کی آپ نے بات سنی، اس نے کہا مولا علی شیر خدا خلیفہ راشد ہی کوئی نہیں ہے، جہاں حضور نے ذکر کیا ابو بکر عمر، علی کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا ایک ذخیرہ حدیث میں وہ حدیث دکھا دو کہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی،
अली का तो नाम ही नहीं लिया। खलीफा राशिद कितने हैं बकौल मौलवी के? 3, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली खलीफा राशिद नहीं। खलीफा मानते हैं पर खलीफा राशिद कोई नहीं है। तो मौला अली फरमाते हैं कि एक बंदा मोहब्बत में बढ़ के गुमराह हो जाएगा और दूसरा बुग़्ज़ में बढ़ के गुमराह हो जाएगा। और फरमाया ठीक कौन रहेगा? फरमाया खैरुन नास फ़िया हालन नमतुल औसत, फरमाया जो इन सब के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान, यानी वो मोहब्बत भी करेंगे पर हाथ से नहीं बढ़ेंगे, बुग़्ज़ भी नहीं रखेंगे। फरमाया वो दरमियानी तबका जो है वो खैर और वो ठीक रहेगा, वो खैर पे रहेगा। फालज़मूहु वालज़मुस सवाद अल आज़म, फरमाया उस दरमियानी तबके को मजबूती से पकड़ लेना। फरमाया वो दरमियान वाला तबका, उसकी एक निशानी यह है वो हर जमाने में बड़ी जमात होगी, वो हर जमाने में बड़ी जमात। आप पूरे 13 सदियों के तारीख का मुताला करें, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हर दौर में कसरत से रहे हैं। ना ये नासबी है, ना ये राफजी है, ना अहले बैत के दुश्मन है, ना मोहब्बत में हद से बढ़ के सहाबा के दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन में सहाबा की भी मोहब्बत है, अहले बैत की भी मोहब्बत है। और आगे मौला अली क्या फरमाते? इसी दरमियाने तबके को, बड़ी जमात को मजबूती से पकड़ लेना। भाई ये खुतबा सुन्नी किताब से नहीं दिखा रहा, ये खुतबा शिया किताब से है, नहजुल बलागा से, और खुतबा नंबर है 125, खुतबा नंबर 125। अगली बात सुनिए, फरमाया फ़इन्न यदल्लाहि अलल जमा, बेशक अल्लाह की ताईद का हाथ जमात के ऊपर है, फिरकों के ऊपर नहीं। फरमाया इय्याकुम वल फुरक़त फ़इन्न शाद मिनन नास लिशैतान कमा अन्न शाद मिनल गनमिल मुहसन, फरमाया तुम पर लाजिम है कि तुम फिरकों से बच के रहना, तफरका बंदी से बच के रहना, बड़ी जमात के साथ रहना, कि जो बड़ी जमात से लोगों से कट जाता है फरमाया वो कट के शैतान के हिस्से में चला जाता है। आगे बड़ा लंबा खुतबा है। बहरहाल इस खुतबे से भी पता चला कितने दो ग्रोह हलाक होने वाले हैं, 2, एक मोहब्बत में हद से बढ़ने वाला और दूसरा बुग़्ज़ रखने वाला। और खैर पर और जन्नती ग्रोह कौन सा होगा? जो दरमियाने हाल में रहेगा, ना उनके दिल में बुग़्ज़ होगा, ना मोहब्बत में वो हद से बढ़ने वाले होंगे, उनके सीने सहाबा की मोहब्बत में भी मबलू होंगे, अहले बैत की मोहब्बत में भी मबलू होगा। अब उस मौलाना साहब ने जो ये बयान किया है कि हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का नाम सरकार ने चारों के साथ नहीं लिया, तीनों के साथ नहीं लिया। अगर खजाना हदीस में कोई एक हदीस है तो दिखा दी जाए, दिखा दे भाई। ये अपने आप को फिरका अहले हदीस से मंसूब करता है ये मौलवी जिसका मैंने क्लिप सुनाया है, वो पूरा एक फिरका है जिनके दिल हुब्बे अहले बैत से खाली हैं। इसी मोड़कुंडा में जब मैं मरकजी मस्जिद में था, एक साथी के जरिए एक गैर मुकल्लिद से बात हो रही थी, चैट हो रही थी, तो उसने कहा कि मुशाजरात में जब सहाबा इकराम के मौला अली शेर खुदा के साथ हजरत अमीर मुआविया के साथ जंगें हुई, उस जंग में हजरत अमीर मुआविया दुरुस्त थे, मौला अली गलती पर थे, जबकि टोटल आले सुन्नत का अकीदा 13 सदियों का क्या है? हक बदस्ते हैदरे करार। हक किन के साथ था? हजरत मौला अली के साथ था, वो खलीफा राशिद थे। और तमाम इल्म कलाम की किताबों में यही लिखा हुआ है। अत-तमहीद अबू शकूर सालमी उठा लें, गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी की उठा लें, मकतूबात इमाम रब्बानी उठा लें, फतावा रज़विया उठा लें, फतावा मेरिया उठा लें, फतावा हिंदिया उठा लें, फतावा काजी खान उठाएं, जितनी किताबें हैं, हत्ता के मुतकद्दिमीन की मकालाते अबू मंसूर मातुरीदी उठाएं, तमाम ने यही लिखा, हक किसके साथ था? मौला अली के साथ था। और हजरत अमीर मुआविया बशमूल जितने सहाबा मद्दे मुकाबिल में आए थे उनसे खताए इज्तिहादी हुई है, खताए इज्तिहादी, यही आले सुन्नत का मजहब है। लेकिन अब वो एक खास फिरका आपकी नजरों के सामने है, मैं नाम नहीं लेता बार बार, उसने कहा कि इस जंगों में हजरत अमीर मुआविया का मौक़िफ़ दुरुस्त था, मौला अली गलती पर थे। तो मैंने फट एक हदीस भेजी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आदिल अल हक्का मा वहैसु दारा, अल्लाहुम्मा आदिल अल हक्का इन्ना अलियन, अल्लाहुम्मा आदिल अल हक्का मा वहैसु दारा, ए अल्लाह जिधर अली फिर जाए हक उधर फिर जाए। तो उसने फट लिख के दिया ये हदीस मनगढ़ंत है। मैंने दूसरी हदीस भेज दी कि कब यमन की तरफ काजी बना के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा तो दुआ मांगी, रब्बल आलमीन अली और मुर्तज़ा शेर खुदा अल्लाहुम्मा ला क़ल्बहु इल्मन व फ़हमन व हिकमन व नूरा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बहु व सद्दिद लिसानहु, कि अल्लाह अली के सीने में भी हक जारी फरमा दे, इसकी जुबान पे भी हक जारी फरमा दे। और मौला अली फरमाते उसके बाद मैं कोई फैसला नहीं बोला। उसे फट नीचे जवाब भी रिप्लाई किया, यह भी मनगढ़ंत। मुझे समझ आ गई ये तबका जब हम ना मानने पे आता है फिर क्या होता है।
پھر ہر حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ من گڑت ہو جاتی ہے. میرے ایک شیخ ہے علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی مقام رسول. کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی تو سندھ کے مولویوں نے اور جنوبی پنجاب کے مولویوں نے جھگڑا ڈال دیا, مقدمہ درج ہو گیا 1974-75 میں. اس کتاب کے سارے مندرجات جو ہیں وہ غلط ہیں. کہتے ہیں میں جب گیا, میں اس لیے میں نے وکیل نہیں کیا کہ وکیلوں کو اتنا علم نہیں ہوتا, نہ جرح کا پتہ ہے, نہ علم حدیث کا پتہ ہے, نہ اصول کا پتہ ہے. میں نے جج سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مقدمہ میں خود لڑوں گا. ٹھیک ہے. کہتے میں جو حدیث پڑھوں, وہ 15-20 مولوی آئے ہوئے تھے سارے, وہ ساروں نے مل کے ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ مولانا منظور جو حدیث پڑھیں گے نا فیضی صاحب, ہم یک وقت کہیں گے من گڑت, پریشر پڑ جائے گا. کہتے میں جو حدیث پڑھوں من گڑت موضوع. میں نے 1 پڑھی, 2 پڑھی, 3 پڑھی, 4 پڑھی, موضوع مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے. اب کہتے ہیں میں نے فٹ قرآن پڑھا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا قال اللہ تعالیٰ, میں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ نبی پاک فرماتے ہیں. پڑھی قرآن کی آیت, پڑھی قرآن کی آیت, اور نسبت کس کی طرف کی؟ نبی پاک کی طرف. انہیں سبھی مولویوں نے کہا من گڑت. کہتے ہیں شکر ہے خدا کا کہ وہ جج حافظ قرآن تھا. یہ ان کی حالت ہے, لا نسلم, ہم نہیں مانتے. جب اس نے 2 حدیثوں کے بارے میں کہا نا کہ موضوع من گڑت, میں نے تیسری حدیث بھیجی, میں نے کہا اس کو من گڑت کا ہے. وہ تھی مسلم شریف کی. میں نے کہا حضور نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی آل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر, ایک قرآن, دوسری اہل بیت. دونوں کو تھام کے رکھنا, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور یاد رکھنا قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے گا, اہل بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گی. اب اس کے بعد آج تک جواب نہیں آیا. پھر وہ من گڑت کہنے والا منظر عام سے ہی غائب ہو گیا. یہ حالت ہے ان کی, بغض سے دل بھرے ہوئے ہیں. اور جب ذکر علی چھڑے, محفل میلاد علی چھڑے, شان علی اور مرتضیٰ کا جلسہ ہو, یہ تڑکا دے کے بنو امیہ کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم صحابہ کرام کی توہین گوارا نہیں کرتے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ذکر اہل بیت کا چھڑے تو جان بوجھ کے ذکر کو بدل ڈالو. یہ منافقت کی نشانی ہے. ہم نے کل ذکر کیا حضرت ام المومنین کا, پرسوں ذکر کیا صحابہ بدر کا, کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہمارے سینے تو بھرے ہوئے ہیں محبتوں سے. مجھے اسی موڑ کھنڈا کے اندر کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے. میں نے کہا اگر یہ شیعہ ہونا ہے ذکر اہل بیت کرنا تو پھر سارے جنوں انس گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں. پر ذکر اہل بیت شیعت نہیں ہے, رافضیت نہیں ہے. رافضیت بغض ابو بکر و عمر ہے. اور الحمدللہ ہمارے سینے جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت سے بھی بھرے ہوئے ہیں, جناب فاروق اعظم کی محبت سے بھی بھرے ہوئے ہیں, جناب عثمان غنی کی بھی محبت سے بھرے ہوئے ہیں, جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت سے بھی بھرے ہوئے ہیں. صدیق عکس حسن کمال محمد است, فاروق ذل جاہ جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع خصال محمد است, حیدر بہار باغ جمال محمد است, اسلام ما محبت خلفاء راشدین, ایمان ما محبت آل محمد است. اللہ اکبر. تو بہرحال اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. اس مولوی نے کہا چاروں کا ذکر اکٹھا نہیں آیا, آیا تو دکھائیں ذخیرہ حدیث میں. یہ ہے میرے ہاتھ میں ترمذی شریف, سنن الترمذی ہے, اور اس کی حدیث نمبر ہے 3723, اور روایت ہے خود مولا علی شیر خدا سے. مولا علی شیر خدا سے آپ فرماتے قال رسول اللہ, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے, زوج ابنتہ, انہوں نے اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کی, وحملنی الی دار الہجرہ, اور مجھے مکہ سے وہ مدینہ لائے. فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ, اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کر دیا. تو اللہ کس پہ رحم فرمائے؟ ابو بکر پہ. رحم اللہ عمر, اللہ کس پہ رحم فرمائے؟ عمر پہ. یکون الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا, وہ حق بات کہتا ہے اگرچہ جتنی مرضی کڑوی ہو, وہ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وَمَا لَهُ صِدِيقٌ, اسی لیے تو اس کا دوست کوئی نہیں. وہ حق بات کہہ دیتا ہے منہ پہ اگرچہ دوسرے کو کڑوی لگے. کتنوں کا ذکر ہو گیا؟ 2 کا. پھر فرمایا رحم اللہ عثمان, اللہ عثمان پہ رحم فرمائے. تستحیح الملائکہ, فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں. 3 کا ذکر ہوا. پھر ساتھ ہی فرمایا
رحم اللہ علی اللہم عادل الحق ما ہے سدارا، اللہ علی پہ رحم کرے، اے اللہ جدھر علی چلا جائے حق علی کے ساتھ چلا جائے۔ چاروں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اور کس کتاب کے اندر آیا؟ سنن ترمذی، بخاری مسلم کے بعد ترمذی کا نمبر ہے۔ اور وہ مولوی صاحب بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے خدا نے حدیث میں ایک حدیث دکھا دو۔ اب دوسری حدیث اسی ترمذی کے اندر چاروں کا ذکر اکٹھا، چاروں کا ذکر اکٹھا سنیے۔ اور حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن نوف، حدیث نمبر ہے 3755 ترمذی شریف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2۔ اب آئیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے سنن ابو داؤد، یہ بھی صحاح ستہ میں ہے۔ بخاری مسلم ترمذی کے بعد کس کتاب کا نام ہے؟ سنن ابو داؤد کا۔ یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں سارے۔ آپ نے حدیث لکھی اور حدیث نمبر ہے کتاب السنہ میں، ابو داؤد شریف کی کتاب السنہ باب فی الخلفاء، اس کے تحت حدیث لائے اور حدیث نمبر ہے 4637۔ حدیث کیا ہے؟ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نبی پاک کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت، میں نے خواب دیکھا کأن دلون دلی من السماء، گویا کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا، میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا۔ فجاء ابو بکر، تو کون آئے؟ حضرت ابو بکر آئے۔ فاخذ بعراقیها فشرب شربا ضعیفا، انہوں نے اس کے کنڈوں سے پکڑا، دونوں کنڈوں سے پکڑا، مضبوطی سے پکڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا ڈول کا، لیکن ان کے پینے میں ضعف تھا، ان کے پینے میں ضعف تھا، کمزوری تھی۔ ثم جاء عمر، پہلے کن کا نام ہے؟ حضرت ابو بکر کا، پھر کن کا نام ہے؟ پھر حضرت عمر آئے۔ فاخذ بعراقیها فشرب حتى تجلى، پھر انہوں نے ڈول کو پکڑا مضبوطی سے اور انہوں نے پیا حتیٰ کہ سیر ہو گئے۔ کتنی ہو گئے؟ 2 ہستیاں۔ ثم جاء عثمان، پھر عثمان آئے۔ اب یہ جیسے جیسے اس نے خواب سنائی تھی ویسے ویسے ہی ان کی خلافت بھی ہوئی اور اسی ترتیب سے خلافت ہوئی، اور خلافت میں بھی رعب اتنا ہی تھا۔ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جب خلافت آئی تو چونکہ عرب مرتد ہو گئے، قبیلے کے قبیلے مرتد ہو گئے، تو 2 سال ان کو سنبھالتے ہوئے گزر گئی، تو گویا خلافت میں ضعف تھا۔ منکرین ختم نبوت سے لڑنا، منکرین زکات سے لڑنا، قبیلوں سے لڑنا اور سلطنت کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اندرونی اختلافات ہو گئے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق کے پاس گورنمنٹ آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے 2 سالوں میں وہ سارا کلیئر کر چکے تھے۔ اب حضرت عمر نے اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ کیا اور 22 لاکھ مربع میل تک وہ لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو دیکھا، انہوں نے مضبوطی سے ڈول کو پکڑا اور خوب جیب بھر کے پیا، یعنی خلافت خوب بھر کے کی۔ ثم جاء عثمان، پھر آ گئے عثمان۔ فاخذ بعراقیها فشرب حتى تجلى، انہوں نے بھی اس ڈول کے کنڈوں کو پکڑا مضبوطی سے اور جیب بھر کے پیا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ کتنے ہو گئے بھی؟ 3 خلفاء ہو گئے۔ تو وہابی مولوی کیا کہتا ہے کہ تینوں کا تو ذکر ملتا ہے، چوتھے کا نہیں ملتا۔ ثم جاء علی، پھر کون آئے؟ مولا علی شیر خدا آئے۔ فاخذ بعراقیها فانتشطت، انہوں نے بھی ڈور کو مضبوطی سے پکڑا اور ہلایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ مولا علی نے کوشش کی اپنے زمانہ میں کہ خلافت اپنے قدموں میں مضبوط ہو جائے، لیکن فانتدح علیہ منہ شیء، کچھ نہ کچھ پانی ان کے اوپر گرا لیکن زیادہ وہ پی نہیں سکے۔ چاروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ مولوی صاحب این کے لگا کے کہہ رہے تھے جی چوتھے کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ اسی ابو داؤد شریف کے اندر اب امام ابو داؤد کا بھی عقیدہ ہے اور عظیم ترین امیر المومنین فی الحدیث حضرت سفیان ثوری کا بھی عقیدہ ہے، اور حضرت سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے محدث ہیں اور امام بخاری سمیت تمام محدثین کے یہ شیخ ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا الخلفاء خمسہ، خلیفہ کتنے ہیں؟
5 خلیفہ کتنے ہیں؟ 5. یہ روایت نمبر ہے 4631. انہوں نے کہا خلیفہ 5 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبد العزیز. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم. آگے آئیے ایک اور حدیث سن لیں، اور یہ حدیث ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا تم تو ہماری کشتی ہو. کشتی ہو تو جتنا وزن بھی وہ لاد لیتے تھے انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا. اور یہی وہ صحابی ہے کہ جنگل میں راستہ بھول گئے تو آگے شیر آ نکلا تو انہوں نے کہا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. اے ابو الحارث شیر، سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. وہ ذکر کرتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر ہے 4646 اور پھر 4647. دونوں حدیثیں ملا کے پڑھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ. خلافت نبوی، خلافت جو خلافت النبوہ الی منہاج النبوہ رہے گی، خلافت اس کی مدت کتنے سال ہے؟ 30 سال. کتنے سال ہے؟ 30 سال ہے. ثم یؤتی اللہ الملک، پھر اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ بنا دے گا، بادشاہت دے دے گا. او ملکہ، یا ملک دے دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے گا. یعنی بعد والا خلیفہ نہیں ہوگا، 30 سال خلافت رہے گی اور علی منہاج النبوہ رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرملال وصال با کمال ربیع الاول 11 ہجری کو ہوا، اور 30 سال بنتے ہیں 11 ہجری سے 30 سال کتنے جا کے بنے؟ 41 ہجری کی ربیع الاول کو، 41 ہجری کی ربیع الاول کو. اور عین 41 ہجری ربیع الاول کو امام حسن نے ساری گورنمنٹ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. تو امام حسن کی گورنمنٹ تک یہ خلافت الی منہاج النبوہ ہے. اس کے بعد جتنی بنو امیہ، بنو عباس اور بعد میں عثمانی ترک تک جتنی خلافت رہی ہے وہ ملکی بادشاہت تو ہے، خلافت الی منہاج النبوہ نہیں ہے. دوسری حدیث بھی اسی کے ساتھ سن لیں. خلافت النبوۃ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء ملکہ من یشاء. وہی روایت کہ خلافت الی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز کے اوپر خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. نبوت کی طرز کے مطابق جیسے حضور نے خلافت کی ہے، حضور نے سلطنت فرمائی ہے، ویسی 30 سال رہے گی. اور وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں امام حسن کی صلح تک، جس میں 2 سال 2.5 مہینے جناب سید صدیق اکبر کے، پھر پورے 10.5 سال حضرت عمر فاروق کی گورنمنٹ، پھر پورے 12 سال حضرت عثمان غنی کی گورنمنٹ، اور اس کے بعد 5.5 سال تک حضرت مولا علی شیر خدا، اور 6 مہینے تک امام حسن کی گورنمنٹ. اور وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، علی خلیفہ راشد ہی کوئی نہیں ہے. تمہاری گارنٹی چاہیے ہمیں حضرت علی کو خلیفہ ماننے کے لیے؟ بولیے تم سارے مولوی اکٹھے ہو جاؤ، جنوں بشر سارے اکٹھے ہو جاؤ، انکار بھی کرو جو رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا ویسا ہو گیا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں. اونچا بولیے مولا علی خلیفہ، حضرت مولا علی خلیفہ راشد ہے. اور وہ مولوی صاحب دڑلے سے کہہ رہے ہیں خلیفہ راشد نہیں ہے. اچھا، تو یہ میں نے ذکر کیا تاکہ شروع میں یہ ذکر آ جائے کہ اس جیسے بھی بدبخت زمانے میں ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، لمبے لمبے سجدے ہیں، لمبی لمبی نمازیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب ایک قوم نکلے گی قرآن بڑا پڑے گی، داڑیاں ان کی لمبی ہوں گی، اور فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وتحلیقہم وسیماہم التحلیق، ان کی نشانی ٹنڈ کرانا ہوگی. وہ زلفوں والے نہیں ہوں گے، ٹنڈوں والے ہوں گے. اور فرمایا ایمان سے وہ یوں خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں، ایک میں اس کا جواب دے دوں اگر آپ میری طرف دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ فرمایا تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تیر کس سے خارج ہو جاتا ہے؟ شکار سے. تیر کمان سے نہیں کہا، تیر شکار سے. اور تیر کے ساتھ کچھ نہیں لگا ہوتا، وہ شکار سے گزر جاتا ہے پر تیر کے ساتھ کچھ نہیں لگا ہوتا. اس طرح یہ لوگ بھی ایمان سے خالی ہو جائیں گے. جب ماہر تیر انداز تیر بڑی زور سے چلاتا ہے، ماہر تیر انداز اور زور سے تیر چلائے
کبھی کبھی شکار کی گردن سے تیر یوں تیزی سے نکل جاتا ہے کہ شکار بھی مر جاتا ہے اور تیر کے ساتھ کوئی حصہ بھی لگا نہیں ہوتا، نہ خون کا نہ گوشت کا. یہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں گے، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ولی اللہ سارا کچھ کہلائیں گے، محدث بھی کہلائیں گے، اہل الحدیث بھی کہلائیں گے، یعنی مر جائیں گے اسلام کی محبت میں، پر اسلام ان کے اندر سے خارج ہو چکا ہوگا. کیوں کہ جب ایمان پوچھا گیا حضور سے ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان میری محبت کا نام ہے، علی المرتضیٰ کی محبت کا نام ہے. علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ کی محبت ایمان ہے، انصار کی محبت ایمان ہے، اور یہ محبتوں سے خالی ہے. اصل میں ان کو دوسرے دھڑے سے بھی پیار نہیں ہے، بنو امیہ سے بھی. وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن ہے، اور ہر وہ بندہ انہیں اپنے کلیجے سے لگانے کے لیے یہ تیار ہوں گے جو اہل بیت کا کیا ہوگا، دشمن ہوگا، جس نے تحقیق کی ہوگی. انہی کے مولویوں میں سے ایک مولوی نے کتاب لکھی، اس نے کتاب میں لکھا حضرت علی کا تو اسلام بھی معتبر نہیں ہے. حضرت علی کا اسلام معتبر نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو بچپن میں مسلمان ہوئے تھے، بچے کا تو نہ نماز معتبر ہے، نہ کلمہ نہ نماز. یہ طویل ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان کا ایک مولوی ہے، اس نے لکھا کہ مرحب کو کس نے قتل کیا؟ بولیے نہیں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ اور صحابی تھے محمد بن مسلمہ، انہوں نے قتل کیا. پھر ایک اور مولوی نے کتاب لکھی، اس نے کہا کعبے پہ چڑھ کے رسول اللہ کے کندھوں پہ بت کس نے توڑے ہیں؟ مولا علی نے. وہ کہتا نہیں، وہ علی اور تھا، وہ علی اور تھا، وہ علی بن نبی طالب نہیں تھے. یہ ہے وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ان کے بیانات آپ سنیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. میں بس ایک دو شان علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیان کر کے اپنا مضمون میں ختم کرتا ہوں. کون علی المرتضیٰ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. سبحان اللہ فرما لیں اب، کیونکہ ذکر علی یعنی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. میں انشاءاللہ کل لیکچر پورا لگاؤں گا. حضور نے جو جو دعا مولا علی شیر خدا کو عطا فرمائی، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، کبھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی قرآن اور علی اکٹھے میرے پاس آئیں گے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے انا دار الحکمت و علی بابھا، علی حکمت کا گھر ہے اور میں اس کا دروازہ ہوں. علی حکمت کا گھر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں. تیسرا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقضا امتی علی، میری امت کا سب سے بڑا قاضی، بولیے نام لیں، میری امت کا سب سے بڑا قاضی. اور مولا علی شیر خدا تو فرماتے ہیں گرمیوں کے لمبے روزے ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. یار یہ تو سردی کے روزے ہیں، آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. اللہ اکبر. کئی احادیث ہیں، انشاءاللہ میں کل بھی کچھ ریکارڈ کرواؤں گا، پرسوں بھی. لیکن اس جیسے جو خبیث ملا ہیں جو ہر دور میں ادھر بھی ادھر بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا کباڑہ کر دیں، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا. الحمدللہ جب تک احمد رضا خان کے لنگر میں پلنے والے یہ غلام موجود ہیں، انشاءاللہ ہم صحابہ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، مولا علی اور اہل بیت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ